جاتا ہے، یہی پہ اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو بھائی یہی ہے نا وہ حضرات محترم۔ تو ظاہر ہے یہ بہترین وسیلہ ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے جو ہے آج دین زندہ و جاوید ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات محترم، یہ فرش ازائے حسینی ہے، یہ دستگاہ حسینی ہے، یہ یونیورسٹی اہل بیت ہے، اہل بیت کی یونیورسٹی ہے، اہل بیت کی دستگاہ ہے کہ جہاں ہر فکر کے، ہر افکار کے، ہر خیال کے، ہر مذہب فکر کے، ہر مسلک کے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فرش ازا سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تو لہذا اس کی عظمتیں آپ سمجھیں، اس کی برکتیں سمجھیں، اس کی فضیلتیں سمجھیں حضرات محترم۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مجلس حسین کے اوپر، یعنی کہا ہے خود آیت اللہ امام خمینی علیہ رحمہ کا بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجلسوں کو محدود نہیں کیا جائے، بلکہ مجلس ایک ایسی عبادت گاہ ہے کہ اس کو محدود کر کے نہیں کیا جائے بلکہ علن اعلان کیا جائے۔ اعلان اس لیے کیا جائے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اس فرش ازا پہ آئے وہ آ کر کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ آگے آ جائیے، آگے ایک صلوات پر پیچھے آنے والے پیچھے آنے والے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے بیٹھیں گے، آگے اس لیے بیٹھا کیجیے کہ جس طرح نماز میں پہلی صف میں بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے، اسی طرح فرش ازا پہ آگے بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ یاد رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ ذاکر یا خطیب یا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی دوہری عبادت کا شرف حاصل ہوگا، دوہری عبادت کی سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ ایک اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں تو یہ تو ہے ہی عبادت، ایک عالم کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک خطیب کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ڈبل عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں، ایک صلوات پڑھتے حضرات محترم، جس طرح نماز کی پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے، اسی طرح یہاں آگے رہنے میں بھی زیادہ ثواب ہے۔ حضرات محترم، تو یاد رکھیے گا، میں اس کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہی وہ ایک واحد وسیلہ ہے یا واحد وہ مکتب ہے، حضرات محترم، واحد وہ یونیورسٹی ہے کہ یہاں ایک قید سین و سال مذہب اور مکتب کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی جس فکر کا، جس تھنکنگ کا، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو یہاں آ کر حضرات محترم، سب سے بڑی بات چیز آپ دیکھیے، یہی سے آپ کو سلیقہ ملتا ہے حضرات محترم، یہی سے آپ کو طریقہ ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد، ہماری طرف محمد توجہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد، ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ تقدیر علاقے کے بلندی پہ رہتا، اونچے پہ رہتا، اس کی نظر ہر طرف رہتی ہے اور ذہن بھٹک جاتا اس کا، پڑھنا کیا، پڑھ کیا دیتا ہے، اس لیے کہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیے اتنے مجمع سے 2 منٹ سے بات کر بولے تو پورے ہاتھ پیر ٹھٹھانے لگے، کانپنے لگے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ بخار طاری ہو گیا، لرزہ بندام ہو جاتا ہے۔ یہ عطیہ شہزادی ہے کہ ہم لوگ جو بولے اس لیے کہ بچپن سے جو پریکٹس ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیج فیئر۔ اسٹیج فیئر بچپن سے ہی جو ہے خود بخود جو ہے اس کی عادی بھی ہوتی ہے اور عطیہ اہل بیت ہے، عطیہ شہزادی ہے، ورنہ ان کا ذکر اگر ہم کریں کہ ہمارے لیے سعادت ہے، میرے لیے مقدر ہے، جن کا ذکر اللہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اچھا دیکھا وہ بچہ نہیں نا، پیرنٹس پوچھیں گے تو پیرنٹس وہ جو ہے ٹیچر پوچھتے ہیں تو ٹیچر سختی کریں گے، بھائی آج کیوں نہیں لرن کر کے لائے،
کیوں نہیں یاد کر کے لائے اور کر رہا ہے تو ایک دن تو معاف کر دے دوسرے دن معاف تیسرے دن معاف کرے گا پھر تو اس کو چھڑی کا ڈر یاد کرنے پہ مجبور کرے گا یہ نہیں کرے گا اور کر رہا ہے یعنی پنش کا ڈر جو ہے پنشمنٹ کا ڈر جو ہے یاد کرنے مجبور ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہر ماں باپ یہ اصول بنا دے کہ اگر بچہ مجلس میں جا رہا ہے تو ہمیں پوچھنا ہے کہ بتاؤ مولانا نے پڑھا کیا. وہ جملہ تو بتا سکتے ہو دو چار جملے کی تکرار تو کر سکتے ہو. اگر یہ اصول بنا لے تو یاد رکھیے گا اس کا ڈبل فائدہ ہے. ایک تو بچے کو بھی یاد ہوگا بچے کے دل میں بھی ڈر ہوگا کہ جب مجلس جا رہے تو غور سے مجلس سنیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مجلس چاہے 10 لوگوں کی ہو چاہے مجلس 2 لوگوں کی ہو جب لفظ مجلس ہو گیا تو وہاں شہزادی کا آنا ضروری ہے. یعنی سمجھا نہیں اگر ایک بچہ اٹھ کے گھر گیا تو ایک ماں باپ ہوں گے بچہ ہوگا اہل خانہ ہوں گے تو ماں باپ پوچھیں گے بھائی مولانا نے پڑھا کیا ذرا تم سناؤ. تو وہاں بھی تو چھوٹی موٹی مجلس ہو جائے گی وہاں بھی تو مقصدہ سی مجلس ہو جائے گی تو وہاں بھی شہزادی کی آمد ہو جائے گی. اور جس گھر میں شہزادی کی آمد ہو جائے گی وہ گھر جو ہے خیر و برکت کا مرکز بن جائے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا سب شاید بہت سے زیادہ صاحب اولاد لوگ ہیں. بتائیے اتنے دن سے ہم مجلس کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے ایک بھی بچے سے پوچھا بیٹا اتنی مجلسیں سے کر رہے ہو بتاؤ فلاں جگہ گئے تھے ابھی مولانا ضمیر صاحب پڑھ کے گئے ہیں ذرا کسی سے بھی پوچھیے کسی پیرنٹ سے پوچھا کہ مولانا نے 3 دن کیا پڑھا 4-5 مجلسیں پڑھ کے گئے کیا پڑھا بتاؤ کچھ بھی تو یاد ہوگا. ایک لفظ ہی بتاؤ اچھا وہ نہیں تو کم از کم تاریخ کا ایک لفظ ہو تاریخ میں کم از کم تاریخ کا یہ بتاؤ کچھ بھی تو ایک پڑھا ہوگا کچھ بھی تو یاد ہوگا کیا پڑھ کے گئے. ارے میں سیکنڈ مجلس میں شامل تھا تو ہمیں تو یاد ہو گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے یعنی جس نے بیعت نہیں کی تھی بضابطِ امیر شام جو ہے یہ کر کے جا رہا تھا تاکید کر کے جا رہا تھا اور اس کے بعد سے جو آیا آنے کے بعد یا امام حسین سے باتیں کی اور باہر جا کے یزید کو خط لکھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو بتائیے کہ اس بچے میں سے کسی کو یاد ہے اس کا نام کسی نے غور کیجیے گا. اور بھی یہ نا ایک ایگزامپل اگر واقعی چاہتے کہ ہاں ہمارا بچہ کو سیکھے ایک لفظ بھی تاریخ کا اگر مثال کا تاریخ کا ایک نام بھی یاد ہو جائے اللہ نے بتاؤ تو سمجھیے تاریخ کے حوالے سے ایک لفظ ہی اگر یاد ایک نام بھی یاد ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہماری مجلس جو ہے سوالات ہم مجلس میں گئے تو ہماری محنت صحیح ہوئی. تو ڈبل فائدہ ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر میں مجلس ہو گئی تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ مجلس میں ضروری نہیں کہ بڑا ہی مجمع ہو چھوٹے مجمع میں بھی مجلس ہوتی ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی مجلس جو ہوئی ہے اس میں صرف 5 ہی لوگ تھے اس میں صرف 5 لوگ تھے اور جن لوگوں میں صرف 75 ہی تھے جو سب سے چھوٹی سی مجلس ہوئی ہے. نہیں معلوم آپ کو 5 لوگ تھے یا نہیں تھے. ارے مجلس کس کو کہتے ہیں مجلس منسوب کس سے تو کہا کہ مجلس منسوب ہے امام حسین سے. ارے اسی نے منسوب ہے مجلس بھائی درجے لاتا. تو جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو کون کون لوگ تھے بتائیے آپ تاریخ میں. جس دن امام حسین 3 شعبان سن 4 ہجری 3 شعبان سن 4 ہجری جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو بتائیے اس وقت کون کون لوگ تھے اس رسالت کے گھر میں. اب ایک سوال ہے آپ نے اتنے محفلیں سنی تھی مجلسیں سنی ہے اور اس لوگ اس دن جس دن پیدا ہوئے اس دن سب سے بڑا واقعہ اسی دن تذکرہ کربلا ہوا یا نہیں ہوا ہے نہیں تاریخ میں. اور تو کون کون لوگ تھے بتائیے اس گھر میں کون کون لوگ تھے جب امام حسین صاحب پیدا ہوئے. رسول اللہ تھے جناب فاطمہ زہرا تھی امام حسن تھے مولا کائنات تھے ام سلمہ تھی یا نہیں تھی جناب فضا تھی اور یہ اہل خانہ تھے یا نہیں تھے. اور وہ تو بات ہے کہ فطلوس آیا یہ وہ سارا واقعہ لیکن
جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کو جناب فاطمہ زہرا نے امام حسین کو لا کر رسول کی آغوش میں دیا، یہ سب ہے کہ نہیں روایت ہے؟ امام حسین کو رسول کی آغوش میں لا کے دیا تو دیکھتے ہی رسول اللہ بے ساختہ رونے لگے. روئے یا نہیں روئے، گریہ کیا یا نہیں کیا، اور کر ہے یا زندہ رہتی ہے، یہ تمام علماء نے کہا گریہ کیا. تو جب گریہ کیا تو جناب زہرا نے دیکھا تو کہا کہ بابا رو کیوں رہے؟ جیسے ہم نے بچوں کو دیا ہے ویسے آپ رو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہاں پہ تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، مگر رو کیوں رہے؟ اس لیے کہ رسول کا رونا ہے، بابا کا رونا ہے، رسالت کا رونا ہے، تو کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں کیوں رو رہے؟ جب پوچھا دیکھیے اب ایک لمحہ فکریہ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیے اور کیجیے گا. یعنی امام حسین جس دن پیدا ہوئے 3 شعبان 4 ہجری، جیسے جناب زہرا نے لا کر ایک پارچے میں لپیٹ کے امام حسین کو رسالت کے آغوش میں دیا، رسول رونے لگے. وہاں رونا چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ پہلے رسول روئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں یعنی خوشی اور غم کا ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب سنت پیغمبر کیا ہے؟ یعنی خوشی بھی توجہ آئی اور غم بھی آیا. کیا غم آیا؟ یعنی امام حسین کی شہادت کا رسول نے ذکر کیا. جب فاطمہ نے پوچھا کیوں رو رہے تو کہا کہ یہ وہ بچہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. تو رسول نے جو ہے گریہ کیا، رسول نے غم کا اظہار کیا. یعنی خوشی اور غم کا ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ عزیزان محترم تو انصاف سے بتائیے، خوشی اور غم کا وہاں محل تھا خوشی کا. کس کا محل تھا؟ خوشی کا محل تھا. مگر رسول نے کیا غم کیا، روئے رسول. تو سنت نبی یہ کہی کہ جب خوشی اور غم کا ٹکراؤ ہو جائے تو سنو خوشی کو پیچھے چھوڑ دو، غم کو آگے کر لو. یعنی غم کو ترجیح دو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بھائی 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے، مگر چونکہ غم ہوتا ہے تو اس خوشی کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم غم کو ترجیح دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں زندہ باد. تو آپ دیکھیے یعنی 3 شعبان 4 ہجری میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. تو وہی جیسے ہی پارچے میں لپیٹ کے لا کے امام حسین کو رسالت کے آغوش میں دیا گیا، بے ساختہ رسول رونے لگے. تو بی بی نے کیا پوچھا؟ شہزادی پوچھتی ہیں بابا رو کیوں رہے؟ رونے کا مسئلہ، ہونے کی مصلحت کیا ہے؟ رونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رو رہے؟ جیسے کہ آپ کا رونا کسی سبب کے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ کے تحت آپ رو رہے ہیں. تو کہا کہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے. اور اس کے بعد مفصل وہاں پہ روایت موجود ہے، کہا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان شہید کیا. پھر جناب زہرا نے پوچھا بابا میرے لال کی خطا کیا ہوگی؟ کہا کہ کوئی خطا نہ ہوگا. یہ سب روایت ہے، کہا کہ کوئی خطا نہ ہوگا. پھر اس کے بعد جناب زہرا نے کہا کہ بابا یہ کب ہوگا؟ تو جناب رسول خدا کہتے اس وقت ہوگا جب پوچھا ہے کب ہوگا؟ کہا کہ جب میں نہ رہوں گا، جب علی نہ ہوگے، نہ تم ہوگے، نہ حسن ہوں گے، اس وقت یہ ہوگا. تب جناب زہرا نے پوچھا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ مفصل ہے. پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ تب رسول نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اب سنیے قوم پیدا. دیکھیے ہمارے یہاں یہ مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد آپ کو تصنیف تبرک تقسیم کیا جاتا ہے. تبرک ہوتا ہے نا جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، یعنی مجلس ہو گئی. کہاں؟ وہاں. توجہ بھائی، مجلس کا نچوڑ کیا ہے؟ ساری مجلس کا نچوڑ کیا ہے؟ ساری مجلس کا مال کیا ہے؟ کہا کہ مال مجلس یہ ہے گریہ. یعنی چاہے فضائل جتنے لنترانی پڑھ دیا جائے اور اگر اس مجلس میں گریہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ وہ معالم مجلس اصل مجلس نہیں ہوئی، یعنی گریہ. اور جسے کا ذرا نے بولتا
مجلس منسوب امام حسین سے، امام حسین پیدا ہوئے اور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے گریہ کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ رسول کو دیکھ کر علی روئے، علی کو دیکھ کر حسن روئے، حسن کو دیکھ کر جناب زہرا یعنی ماں روئے، جناب زہرا روئے اور کسی عزرا نے ہوتا۔ اس کے بعد جب مفصل واقعہ ہو گیا تو جناب زہرا نے کہا کہ یہ کب ہوگا؟ کہا کہ جب نہ رسول ہوں گے، رسول اللہ کہتے جب میں نہ رہوں، جب میں نہ ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ ایک بیٹی تم ہوگی۔ تو اب وہاں پہ یاد رکھیے گا مجلس کے بعد ہمارے یہاں تبرک تقسیم ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا اذان ہوتا بھائی دنیا کی سب سے عظیم تبرک کیا ہے؟ توجہ، دنیا کی یعنی دونوں جہاں کی سب سے عظیم تبرک کیا ہے؟ یہ تو ہے یہ مادی تبرک جو پڑھ دیتے ہیں، لیکن روحانی تبرک کیا ہے؟ کہا کہ روحانی تبرک تو جنت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دائمی تبرک کیا ہے؟ جنت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ چونکہ ہر انسان جو ہے اسی لالچ میں تو مجلس حسین کر رہا ہے یا عبادتیں کر رہا ہے تو اسے جنت مل جائے، تو یہ ایک دائمی تبرک ہے۔ تو وہاں شہزادی فاطمہ زہرا نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ توجہ، روایت کہتی ہے بی بی زہرا نے پوچھا اے بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ توجہ لاتا ہوں تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں ساقی کوثر کا مالک ہوں، کوثر کا جام پلاؤں گا۔ پھر جناب زہرا آئی، روایت ہے پھر جناب زہرا آئی علی کے پاس، علی آپ میرے لال کے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ مقصد روایت ہے، تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ تو مولا کہتے ہیں میں قسیم جنت ہوں، میں جنت کو بانٹنے والا ہوں، لہذا میں جنت دوں گا۔ پھر جناب زہرا اپنے بیٹے حسن کے پاس آتی، بیٹا حسن تم اپنے بھائی کے رونے والے پہ کو کیا دو گے؟ تو کہا کہ میں سردار جنت ہوں، جوانان جنت کا سردار ہوں، سب جوان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ جب فاطمہ سے پوچھا گیا فاطمہ آپ کیا دو گی؟ تو کہا کہ میں بال کھول کے در جنت میں بیٹھ جاؤں گی اور ایک ایک آزادار جب تک چلا نہ جائے گا میں خود نہ جاؤں گی۔ بھائی آپ نے سمجھا یہ پہلی دن ہی مجلس کی بنیاد رکھ دی گئی جب حسین پیدا ہوئے اور ضامن تبرک کے کون بنے؟ کیا تبرک کے ضامن رسول بنے، علی بنے، فاطمہ بنے، حسن مجتبیٰ بنے۔ ایک صلوات پڑھنے مجلس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کو کہنے کے لیے مجلس مختصر ہوئی یا نہیں؟ مجلس ہمارے یہاں کی کثرت سے یہ روایت ہے، اس روایت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہو گئی نا مجلس، تو مجلس چاہے 2000 کی ہو لوگوں کی، چاہے 2 لوگوں کی ہو، مجلس مجلس ہے۔ اور جہاں مجلس ہو وہیں پہ شہزادی آتی۔ تو میں بات کہاں جو رہا تھا، بات یہاں جو رہا تھا کہ اگر ہر ماں باپ اپنا اصول یہ بنا لے، قانون یہ بنا لے کہ ایک بچہ جب مجلس میں جا رہا ہے اور گھر میں داخل ہو تو پہلے پوچھے بتاؤ مولانا نے کیا پڑھا، بتاؤ مولانا نے کیا پڑھا، چاہے ایک ہی بیٹا ہو، چاہے ایک ہو اور کر رہے ہیں، چاہے 2 جتنا ہو، پھر میاں بیوی ہو، زوج و زوجہ ہو، بیٹے سے پوچھے بتاؤ کیا پڑھا فلاں۔ یعنی یہ مختصر 3 افراد بھی ہوں گے تو 3 افراد پہ بھی مجلس ہو جائے گی گھر میں۔ اور جب مجلس ہو جائے گی تو شہزادی آ جائے گی، یاد رکھیں یا حسین کا ذکر ہوگا وہاں شہزادی آتی ہے۔ تو اب اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کو بھی جنت نما بنا لے۔ سلامات پڑھتے محمد۔ آج اس کے برعکس سے، اس کے الٹا، بلکہ مائیں اپنے بچوں کو مجلس میں لے کر جاتی تو وہ موبائل دے دیتی ہیں، کہتی ہے موبائل میں لگا رہے، یعنی اس کو موبائل کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ اب وہ بچہ جو ہے ان کنٹرول ہو چکا ہے۔ غور کرتے ہیں اب بغیر موبائل کے وہ رہنا نہیں مانگتا۔ غور کرتے ہیں موبائل ازلان محترم بچہ اور موبائل سے کھیل رہا ہے، ادھر مجلسیں ہو رہی ہے۔ یعنی اس اصول کو، اس قانون کو اگر آپ اپنائیں تو
تو یقیناً جو ہے آپ اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتے ہیں. مگر اس اصول و قانون کے اوپر بہت کم لوگ اترتے ہیں حضران محترم. تو یقیناً جو ہے مجلس ایک فرد سے بھی ہو سکتی ہے, مجلس دو افراد سے بھی ہو سکتی ہے حضران محترم. اور یاد رکھیے گا خاص کر وہ مجلس 100% میں کہہ رہا ہوں اسے کہ تاریخ بھی ہے, روایت بھی ہے کہ وہ مجلس یقیناً جو ہے قبول ہے کہ جو مجلس بچے برپا کرتے ہیں. اس لیے اس بچے میں خلوص ہوتا ہے, اخلاص ہوتا ہے. بڑے میں دکھاوا آ جاتا ہے, بچے میں دکھاوا نہیں آتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا معاف کرنا یا کچھ سیکھے جو چیزیں بچوں سے سیکھو, بچوں سے سیکھو. یعنی دعا مانگنا بچوں سے سیکھو, اور ایک دوسرے کو معاف کرنا بچوں سے سیکھو. دنیا سے قطع تعلق توڑنا بچوں سے سیکھو. حضرات محترم رسول اللہ نے تاکید کیا ہے, دو بچے پڑوس کے آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے اتنی لڑائی شدت کی ہو گئی کہ بچوں سے لڑائی ٹرانسفر ہو گئی بڑوں میں, ہے نا, بڑوں تک چلے گئی. تو بڑے منہ پھلائے کھڑے ہوئے ہیں, منہ پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جن بچوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی 1 گھنٹے کے بعد وہی آئے مل کے کھیلنے لگے, وہی آئے مل کے کھیلنے لگے. بھول گئے کیا ہوا تھا, ان کی وجہ سے لڑائی بڑی خطرناک ہو گئی. بڑوں میں لاٹھی ڈنڈا نکل گیا, جن کی وجہ سے ہوئی تھی اور سب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا, بات نہ کرنا. وہی بچے 2 گھنٹے کے بعد کھیلنے لگے. اللہ نے کیا فرمایا, معاف کرنا بچوں سے سیکھو. بس اسی طرح سے ہوتا, اگر کوئی بچے جو ہیں مثال کے طور پر یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کے کام میں اسے ہلکے میں نہیں لیجیے گا, بلکہ اسے سیکھنا ہے. ایک صلوات پڑھتے دیکھیے, اگر بچے جو ہیں ادھر سے ادھر منحرف ہو جاتے ہیں تو اس میں 100% جو ہے والدین کی کمی ہے, 100% جو ہے بڑوں کی کمی. حضرات ماں باپ کی سب سے بڑی کمی ہے. اس لیے ماں باپ جو ہے انہیں ٹریٹ کرنا نہیں جانتے, ماں باپ انہیں جو ہے سلیقہ سکھانا نہیں جانتے. حضرات بچے کی مثال کیسے ہے, بچے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوں سمجھ لیجیے ایک کچی مٹی, کمہار جو ہے, کمہار جب بناتا ہے نا برتن تو چکری کے اوپر مٹی رکھتا ہے تو اس وقت وہ مٹی کچی ہے. اب اس کے اختیار میں ہو, چاہے وہ گھڑا بنا لے, مگر اس کے کنٹرول میں ہے, وہ جو چاہے شیپ دینا چاہے شیپ دے سکتا ہے. بس اسی طرح حضرات محترم یعنی بچے میں اسی مٹی کے مانند ہے, اب اس کو صحیح شیپ دینا پیرنٹس کا کام ہے, سماج کا کام ہے, معاشرے کا کام ہے. صلوات پڑھتے محمد. اللہ نے محترم تو یاد رکھیے گا, میں نے بات یاد شروع کی, یہ وہ دستگاہ حسینیہ ہے کہ یہاں, اور اسی لیے ہمارے یہاں, اور اسی لیے یہی وجہ ہے ہمارے یہاں جو ہے, ہمارے یہاں ادب و تہذیب و تمدن کا دوسرا نام مجلس حسین, محافل حسین. علماء نے یا ادیبوں نے جو دوسرا نام ہمارے یہاں تہذیب و تمدن اور ڈسپلین کا دوسرا نام مجلس حسین, محافظ حسین. دیکھیے یہاں تو کبھی کبھی آپ دیکھو کہ بچے حرکت کر جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تو بچہ آگے بیٹھ گیا. اب اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے اٹھ سکے. لیکن بڑوں کی گڑکی اور بڑوں کا ادب اور بڑوں کا ڈسپلین جس کا اتنا اس کو غالب ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. تو لہذا اللہ موسم یہ کیوں, اس لیے کہ گھر سے درس دیا جاتا ہے, گھر سے سبق سکھایا جاتا ہے. تو یہ 2 مہینہ درس دینے سے کام نہیں چلے گا, 12 مہینہ درس دینا ہوگا. ہم نے کہا تھا حسینی 2 مہینہ بن کے نہیں زندہ رہنا, 12 مہینہ بن کے حسینی زندہ رہنا. ایک صلوات پڑھ کے تو یہ وہ دستگاہ حسینیہ ہے, یہ وہ دستگاہ جو ہے اہل بیت
حضران محترم کہ جہاں سے ہمیں ادب و سلیقہ اور طریقہ اور ڈسپلین سب ہمیں معلوم ہوتا ہے حضران محترم، بشرطے کہ یہ سوچ کے فرش آزاد اٹھے کہ ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ درس لینا ہے۔ حضران امام مظلوم کربلا مسلسل آپ مجلس مجلس سے مشاعرے ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں بھی بہت مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ تھک بھی جاتا ہوں مجلس پڑھتے ایک سلوات پڑھتے یاد رکھے گا، یہ وہ دستگاہ ہے، یہ وہ مکتب اہل بیت ہے کہ یہ در کھلا ہے ہر انسانوں کے لیے، ہر مکتب فکر کے لیے، ہر مذہب و ملت کے لیے، کہ جو بھی اس پہ آیا حضران محترم کچھ نہ کچھ سیکھ کر لے کے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام کی کردار کو، حسین علیہ السلام کی کیریکٹر کو غیروں نے پڑھا تو غیر انگریز بھی، غیر دانشور بھی، نیلسن منڈیلا جو بہت بڑا دانشور ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ہے قید خانے میں تھا، قید خانے میں، اور وہ جا کر حکومت کے سامنے سرنڈر کرنے والا تھا۔ وہ رات میں سوچ رہا تھا کہ میں کل صبح جا کر سرنڈر کر جاؤں گا، لیکن اس کے سامنے امام حسین کے ساتھ کربلا کا واقعہ ہے، تو وہ کہا کہ نہیں، جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہار نہیں مانے تو میں کیسے ہار مان سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں تاریخ میں، ہسٹری میں، جو لوگ ہسٹری سے واقعی وہ جانتے ہوں گے نیلسن منڈیلا کو، حضران محترم، اس کے علاوہ جاپ زردار، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، غیر دانشوروں نے جو ہے حضران محترم ذات امام حسین کو پڑھا ہے، تو امام حسین کی ذات سے اتنا متاثر ہوئے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک بار میں لکھنؤ میں مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم اللہ انہیں کروٹ جنت عطا فرمائے، اس کی مجلس میں شرکت کیا تھا میں نے، وہاں غفران معاف کے ہم پڑھے تھے، تو شرکت کیا تو انہوں نے ایک واقعہ پڑھا جو خود میں نے اپنے گانوں سے واقعہ سنا، کہ واقعہ پڑھا کہ میں سفر کر رہا تھا، ڈاکٹر قلب صادق صاحب بول رہے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے دیکھا کہ میرے سامنے کی بات پہ ایک بابا نیچے ہوئی، بات ہونے کے بعد ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے پورا جو ہے واقعہ کربلا سنایا، سنانے کے بعد پورا شہادت، سب کی شہادت سنی، کئی گھنٹے کا سفر تھا، تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے پورا شہادت ان کی سنایا، پورا واقعہ جو ہے سنایا۔ ظاہر سے بات اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے سنانے کا طریقہ اور ہوگا، ہمارے اور آپ کے سنانے کا طریقہ اور ہوگا، جب اتنے بڑے ریسرچ اسکالر جنہوں نے ایک تو نہیں بلکہ 5 سبجیکٹ کے اوپر انہیں پی ایچ ڈی کر رکھا تھا، 5 زبان انہیں آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، پرشین بھی، انگلش بھی، اور ہندی اور سنسکرت تک بھی وہ جانتے تھے، ڈاکٹر قلب صادق صاحب جانتے تھے حضران محترم، تو کئی زبان کو عبور آتے تھے، تو ظاہر ہے تو وہ بات کر رہے ہیں، بات کر پوری شہادت سنا ہے، شہادت جب ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے اوپر آئے، ان کا ذکر کرنا شروع کیا، تو جو بابا جی بیٹھے تھے وہ ایک مرتبہ بات سوٹ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں مولانا تو کیا اس بچے کو پانی دیا؟ تو کہا کہ نہیں، اس بچے کو بھی پانی نہیں دیا، تو وہ اتنا متاثر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر وہ سکتے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیسے وہ ظالم تھے، یعنی کیسے شقی القلب تھے، اتنا سخت دل تھے کہ اس 6 مہینے کے بچے کو قصور کیا تھا۔ حضرات محترم، تو یاد رکھیے کہ حسین اور کربلا ایک ایسی، حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے، اور کربلا ایک ایسے واقعہ کا نام ہے، ایک ایسے سانے کا نام ہے کہ اگر کوئی حسین کو پڑھے گا تو متاثر ہوگا، کوئی کربلا کو سنے گا تو متاثر ہوگا۔ علیہ صلوات پڑھتے محمد۔ حضرات محترم، یہ بتائیے اتنا کھلا ہوا ہے، ہر طرح، ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے افراد آتے ہیں،
اور آنے کے بعد حسینیت کو سمجھتے ہیں کہ حسینیت کس پاورفل کا نام ہے، حسینیت کس ذات کا نام، حسینیت کیا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں آج توحید کا پرچم نہیں لہرایا، وہاں وہاں بھی حسینیت کا پرچم لہرا رہا ہے، وہاں بھی حسین کا ذکر لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان میں کریں، اپنی انداز میں کریں، مگر امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عزادار امام مظلوم کربلا مسلسل آپ مجلسوں میں مجلس میں کر رہے ہیں کہ جناب عباس کا علم بھی آپ کو اٹھانا ہے، ابوالفضل عباس کا علم اٹھانا ہے، وہ عباس جو اہل حرم کی امید ہے، اہل حرم کی ٹھارس ہے۔ عزادار امام مظلوم کربلا خاص کر مولا عباس کو مولا علی نے کربلا ہی کے لیے مانگا تھا۔ اور یاد رکھیے گا جناب عباس جب مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، جناب عباس کی جب ولادت ہوئی ہے تو بچپن سے لے کر 32 سال کے سن تک جناب عباس نے ہمیشہ امام حسین سے یہی سنا کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ یعنی بچپن سے لے کر 32 سال کے سن تک عباس بس یہی سنتے رہے، اس لیے کہ مدینے میں ایسا بہت سا واقعہ رونما ہوا اور کئی مقام پہ مولا حسین نے جناب عباس کو تلوار چلانے سے روکا ہے، یہ کہہ کے روکا عباس تم کربلا کے لیے۔ تو پتہ ہے جناب عباس جب یہ سنتے تھے کہ میں کربلا کے لیے ہوں تو جناب عباس انگڑائی لیتے تھے اور انگڑائی لے کے کہتے تھے پھر تو میں کربلا میں اپنی شجاعت دکھاؤں گا، پھر تو کربلا میں اپنے تلوار کا جوہر دکھاؤں گا۔ دیکھیے جو بچپن سے سن رہا ہے کربلا کے لیے تو کربلا کی کتنی تمنا ہوگی، کربلا کی کتنی تمنا ہوگی اور کس شدت سے وہ کربلا کا انتظار کر رہا ہوگا۔ عباس کی شدت سے کربلا کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے کہ عباس کو کربلا میں تلوار کا جوہر دکھانا ہے، عباس کو کربلا میں اپنی شجاعت دکھانی ہے۔ عزاداروں ایک فوجی کے لیے جو اتنا بڑا بہادر ہو، اتنا بڑا جری ہو، عزیزان محترم اتنا بڑا شجاع ہو، عزیزوں اور اپنی شجاعت کا اظہار کہیں نہ کر سکے تو اس کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ عزادار میں امام مظلوم کربلا جناب عباس بچپن میں سنے کربلا کے لیے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب عباس مروان کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں بھی جناب عباس نے تلوار نکال لی ہے، پھر امام حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا عباس تم کربلا کے لیے ہو، یہ مدینہ ہے، تلوار نہیں نکالنا۔ جناب عباس نے تلوار یہاں پہ رکھ لی اور ایک منزل وہ آئی کہ جب تیر کی بارش ہوئی ہے، تیروں کی بارش ہوئی ہے تو جناب عباس روایت کہتی ہے کہ جناب عباس دوڑے دوڑے گھر آئے ہیں، بیت الشرف میں آئے اور تلوار دیوار پہ لٹکی ہوئی تھی، تیزی سے تلوار کو اٹھایا اور لے کر جانے لگے۔ جناب زینب نے پوچھا عباس تلوار کیوں لے جا رہے ہو؟ ارے بھائی کے جنازے کو دفن کرنے گئے تھے مگر تلوار کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کیا بی بی ہٹ جائیے، میرے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی ہے۔ بہت غیر و ادب کے ساتھ عباس تلوار لے کر گئے، جیسے ہی تلوار لے کر گئے امام حسین نے تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس تلوار نہیں چلا رہا ہے، یہ مدینہ ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ عزادار نے امام مظلوم کربلا روایت کے ایک منزل یہ دوسری منزل اور ایک منزل کون سی تھی آپ کو پتا ہے؟ ایک منزل کہ جب حر نے آ کر گستاخی کی ہے تو وہاں بھی عباس تلوار نکالنا چاہتے ہیں، امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، عباس تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کربلا کے لیے عزیز ہو۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب 2 محرم کو قافلہ وارد ہو گیا کربلا کی زمین پر اور 4 محرم کو شبر ملک 4000 یہ فوج لے کر آیا ہے، یہ گستاخی کیا، امام کے خیمے نے ایک نیزہ چھپو کر کہا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائے۔ عزیزوں عباس کے لیے منظر بڑا شاق تھا، عباس سب کرارا کر سکتے تھے مگر حسین کے ساتھ گستاخی یہ کیسے ہو؟ عجب اللہ عزادار نے امام مظلوم کربلا روایت کہتی ہے جناب عباس نے دیکھا کہ شبر ملک گستاخی کر رہا ہے کہ ایک نیزہ حسین کے خیمے کو چھپو کے کہہ رہا ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا
جناب عباس بھینس و قسم گئے، آنے کے بعد آستین اٹھ گیا، آستین کو چڑھایا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، اور نکالنے کے بعد جناب عباس بھینس و قسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے جو میرے آقا کا خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا لے۔ عزیز و روایت کہتی ہے، ارے روایت کہتی ہے جناب عباس سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، بے نیام تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آزاد آئے اور ادھر حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر حسین کھڑے سوچ رہے ہیں، عزیزوں یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر عباس کو کیسے روکے۔ اب تک تو یہ کہہ کے روکتے ہیں کربلا کے لیے، اب وہ کربلا کی زمین ہے، میں کیا کہہ کے روکوں میں اپنے غازی کو، اس لیے کہ اگر نہیں روکا عباس کو تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی، مجھے جنگ کا دم مقصود نہیں ہے۔ امام حسین کھڑے سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام کے ذہن میں یہ خیال آیا، امام دوڑے دوڑے گئے، عزیزوں امام نے عجب منظر دیکھا کہ 4000 کی فوج عباس کی آستین الٹی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ عباس ایک مرتبہ تلوار ہاتھوں میں لیے اور کھڑے ہوئے ہیں، اور فوج آگے سے للکار رہے کہ اگر تمہیں ہمت ہے ایک قدم آگے بڑھا کر دیکھو، میرے آقا کے خیمہ کو ہاتھ لگا کر دیکھو۔ عزیزوں مگر روایت کہتی ہے حسین چاہتے ہیں اس جنگ کو ٹھنڈا کیا تھا، حسین چاہتے ہیں عباس کو روکا جائے، مگر حسین روکے تو کیسے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے دوڑے شہزادی زینب کے خیمے میں گئے، اور جانے کے بعد آنکھوں کو چول کر کھڑے ہو گئے، زینب اللہ نے مشکلات کا بیٹا بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ ایک مرتبہ بی بی انہیں مقام نے پوچھا بھیا ارے کون سی مشکل ہے؟ کہا زینب اب تک تو مدینے میں ہم نے عباس کو یہ کہہ کے روکا ہے اے عباس تم کربلا کے لیے، مگر آج میں کیسے روکوں؟ اگر عباس کو نہ روکا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اے زینب آپ ہی کوئی راستہ نکال دو۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے بھیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بھیا بس آپ یہیں رکیے، آپ فضا جا اور جا کر عباس سے کہنا عباس تمہیں زینب نے خیمے میں بلایا ہے، اور اگر آنے میں تاخیر کی نا تو زینب باہر نکل سکتی ہے۔ جیسے فضا نے یہ پیغام پہنچایا ایک مرتبہ میرا غازی طرف گیا، اور غازی کہتا ہے اے شہزادی عباس کے رہتے ہوئے آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عباس نے خط بھیجا اور ظالموں کو کہا اے ظالموں اگر تم نے اس خط کو پڑھ لیا تو خیریت حسین کا خیمہ ارے فرات کے کنارے سے ہٹا لے، عباس کو برداشت نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی عباس پر حکم امام یہی ہے اے آزادارو ذرا اس زینب دھار بھائی کے لیے سوچئے، سامنے 4000 کی فوج کھڑی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا حکم امام یہی ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا جائے، جناب عباس روتے ہوئے خیمے سے نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے آئے، ارے جن ہاتھوں سے خیمہ لگایا تھا انہیں ہاتھوں سے چوبے خیمہ اکھاڑنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سامنے 4000 کی فوج کیا کھڑی عباس کا مذاق اڑا رہی ہے، مگر عباس نے ارے اطاعت امام کا ثبوت پیش کر دیا۔ اے آزادارو وہی عباس جب شہید ہو گیا تو اس کا ارے اس کے سر مبارک گھوڑے کی گردن میں آویزہ رہا، اس لیے کہ اطاعت امام کا ہر پل عباس نے خیال رکھا۔ عباس یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ میں حسین کے برابری میں چلوں، لہذا مجھے گھوڑے کی گردن میں میرے سر کو باندھ دیا جائے۔ بس عالم الدین ظلموا ایام الخیر۔